آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ میں خوش رہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کی زندگی بائیسیکل چلانے کی مانند ہے۔ اپنا متوازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو لازمی چلانا پڑتی ہے۔ وہ شخص جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کچھ نیا نہیں کیا۔ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ لڑے گا۔ میں کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا کیونکہ وہ فوراً ہی آ جاتا ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے لوگوں یا چیزوں سے نہیں بلکہ کسی مقصد سے جوڑیں۔ جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس پر بڑے بڑے معاملات میں بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے سامنے ہم سب یکساں عقل مند اور یکساں طور پر بیوقوف ہیں۔ دانش مند بننے کے لیے 1% قابلیت اور 99% سخت محنت کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ ہر کوئی ذہین اور قابل ہوتا ہے، لیکن اگر مچھلی کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے کیا جائے کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے کہ نہیں، تو مچھلی کو دنیا کی نظروں میں نکما تصور کیا جائے گا۔ میرے سیکھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میری تعلیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہین ہوں تو انہیں پریوں کی کہانیاں پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ ذہین ہوں تو انہیں مزید پریوں کی کہانیاں پڑھائیں۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے اور حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ صرف ایک کامیاب آدمی بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک قابل احترام آدمی بننے کی کوشش کریں۔ اگر لوگ صرف اس وجہ سے اچھے ہیں کہ وہ سزا سے ڈرتے ہیں اور بخشش کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔
گزرے ہوئے کل سے سبق حاصل کرو، آج کے لیے جیو اور آئندہ کل سے امید وابستہ رکھو۔ اگر سائنس آپ کی گزر اوقات کا ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اس سے حیران کن چیز کوئی اور نہیں ہے۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رہ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ جہالت کے خلاف کوئی ویکسین نہیں ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر حقائق نظریے کے مطابق نہیں ہیں تو نظریے کو نہیں، حقائق کو تبدیل کریں۔ خواہ ہزار تجربات مجھے درست ثابت کریں، صرف ایک تجربہ غلط ثابت کرتا ہے تو میں غلط ہوں۔ مرد عورت سے اس امید کے ساتھ شادی کرتا ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ عورت اس امید کے ساتھ مرد سے شادی کرتی ہے کہ ان میں کچھ تبدیلی آئے گی، لیکن ہمیشہ وہ دونوں مایوس ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آئنسٹائن سفر کرتے ہوئے بھوک لگنے پر کھانے کی کیبن میں پہنچا۔ مینیو پیش کیا گیا تو اس وقت اس کے پاس اینک نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جب وہ مینیو نہ پڑھ سکا تو اس نے بیرے سے مینیو پڑھنے کے لیے کہا تو بیرے نے فوراً جواب دیا، معاف کیجیے گا، میں بھی آپ کی طرح ان پڑھ ہوں۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ انداز کی کمزوری کردار کی کمزوری بن جاتی ہے۔ تصور علم سے زیادہ طاقتور ہے۔ علم محدود ہے جبکہ تصورات پوری کائنات کا احاطہ کرتے ہیں۔ میرے لیے دنیا کی سب سے مشکل چیز انکم ٹیکس کو سمجھنا ہے۔